السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے اللہ کے کرم سے انشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آئیے بچوں، آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ سب کتابیں کھولیں، پیج نمبر 10۔ بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کل ہم نے چیپٹر سٹارٹ کیا تھا ارکان اسلام، اور اس میں ہم نے پڑھا تھا جو اسلام کے ستون ہیں، اسلام کے پلر ہیں، جس پر اسلام کی عمارت قائم ہے، وہ کون کون سے پلرز ہیں، وہ کون سے ستون ہیں، اور یہ جو عمارت ہے دین اسلام کی، اور اس عمارت کو، اس بلڈنگ کو مضبوط کرنے والے جو ارکان ہیں وہ 5 ہیں۔ کون کون سے تھے؟ کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ کل ہم نے کلمہ طیبہ کے بارے میں ڈیٹیل پڑھی تھی ساری۔ آج ہم جو ارکان اسلام میں دوسرا رکن ہے نماز، اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ دوسرا رکن ہے نماز۔ نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے اور ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ بچوں پر بالغ ہونے کے بعد نماز فرض ہو جاتی ہے۔ مسلمانوں پر ایک دن میں 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں، جن میں فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں شامل ہیں۔ بچوں، جیسا کہ ابھی ہم نے پڑھا کہ نماز جو ہے وہ اسلام کا دوسرا رکن ہے اور ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں، بالغ ہو جاتے ہیں، بالغ ہو جانا یعنی سمجھدار ہو جاتے ہیں، تو تب ان پر نماز فرض ہو جاتی ہے۔ تقریباً بچوں کی جب عمر 7 سال ہوتی ہے تو نماز کے لیے ان کو تاکید کرنا جو ہے وہ شروع کر دیا جاتا ہے، ان کو بار بار ہدایت کی جاتی ہے، ان کو سکھائی جاتی ہے نماز، اور سمجھداری آتے آتے مطلب 10 سال کی عمر میں، 12 سال کی عمر تک جو ہے وہ نماز فرض ہو جاتی ہے، لازمی ہے کہ نماز پڑھی جائے۔ تو مسلمانوں پر ایک دن میں 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں۔ کچھ اور نمازیں بھی ہیں، وہ نفلی نمازیں ہوتی ہیں، لیکن جو فرض نمازیں ہیں وہ 5 نمازیں ہیں۔ اور وہ کون کون سی ہیں؟ وہ ہے فجر، جو صبح طلوع آفتاب کے وقت سورج نکلنے سے پہلے پڑھی جاتی ہے، فجر کی نماز ہوتی ہے۔ ظہر کی نماز دوپہر میں پڑھی جاتی ہے، اور دوپہر کے کچھ وقت کے بعد شام سے پہلے، سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز، اور سورج غروب ہونے کے وقت مغرب کی نماز، اور پھر سورج غروب ہونے کے بعد رات میں عشاء کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ اور یہ 5 نمازیں جو ہیں وہ فرض ہیں، ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ نماز ادا کرے۔ اس کے بعد تیسرا رکن ہے روزہ۔ روزے کے بارے میں آپ یقیناً جانتے ہوں گے، آج کل رمضان المبارک ہے، یہ مبارک مہینہ ہے جس میں ہم روزے رکھتے ہیں، تمام مسلمان روزے رکھتے ہیں، اور روزہ بھی ایک عبادت ہے جو جسمانی عبادت ہے، یعنی بظاہر ہم کوئی ایسا عمل نہیں کرتے جو کسی کو دکھائی دے، لیکن روزہ جو ہے وہ جسمانی عبادت ہے۔ ہم کھانے پینے سے اپنے آپ کو روک کے رکھتے ہیں ایک خاص وقت کے دوران، اور اسے روزہ کہتے ہیں۔ اللہ کے حکم سے سورج نکلنے سے پہلے ہم سحری کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اور اس کے بعد ہم بالکل کچھ کھاتے نہیں ہیں، پیتے نہیں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم بہت سی برائیوں سے بھی اپنے آپ کو روکے رکھتے ہیں، جھوٹ بولنے سے پرہیز کرتے ہیں، اور کسی کی برائی کرنے سے پرہیز کرتے ہیں، عبادت کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور یہ سب کس لیے ہوتا ہے؟ تاکہ ہم ایک مہینے جب ہم ان چیزوں کی پریکٹس کرتے ہیں تو پورا سال پھر ہمیں اس کی عادت ہونی چاہیے، اور ہو جاتی ہے کہ ہم اس برائی کو جب ہم رمضان میں چھوڑ سکتے ہیں، جھوٹ بولنا اگر ہم رمضان میں چھوڑ سکتے ہیں، کسی کی برائی کرنا اگر ہم رمضان میں چھوڑ سکتے ہیں، تو ہم باقی دنوں میں بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے ہماری پریکٹس کرواتے ہیں، ہمیں اس چیز کی تیاری کرواتے ہیں۔ ایک مہینے جب ہم اس چیز کی احتیاط کرتے ہیں تو ہم پورا سال بھی ان چیزوں سے پرہیز کر سکتے ہیں۔ تو روزے کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں۔ یہاں پر اسلام کا تیسرا رکن روزہ ہے۔ فرض روزے رمضان المبارک کے مہینے میں رکھے جاتے ہیں۔ روزے میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت سے جسمانی اور روحانی فائدے رکھے ہیں۔ جس طرح روزے میں کھانا پینا منع ہوتا ہے، اسی طرح روزہ رکھ کر بری باتوں سے بچنا بھی ضروری ہے۔ یعنی جسمانی فائدہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم پورا سال ہم مختلف وقت میں کھاتے رہتے ہیں، پیتے رہتے ہیں، مختلف قسم کی چیزیں کھاتے ہیں، تو ہمارا اسٹمک جو ہے
وہ کافی ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو 1 مہینے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو ریسٹ دیتے ہیں. ہم لوگ اس کو ریسٹ دیتے ہیں کس طرح کہ جب ہم صبح کے وقت کے بعد بالکل نہیں کھاتے اور تقریباً 10 گھنٹے 12 گھنٹے مختلف موسموں میں ڈیوریشن ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو اتنے گھنٹے تک بعض اوقات 16 گھنٹے 18 گھنٹے کا بھی روزہ ہوتا ہے. تو اتنے ٹائم تک جب ہم کچھ نہیں کھاتے تو ہمارا اسٹمک جو ہے ہمارا معدہ ریسٹ کرتا ہے, سکون حاصل کرتا ہے. تو اس طرح سے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بے شمار جسمانی فائدے حاصل ہوتے ہیں. اور روحانی فائدے وہ ہیں جو ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ ہمارے ذہن اور دل جو ہے وہ پاک صاف ہوتے ہیں. اس مہینے میں ہم نہ صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں بلکہ اللہ کے حکم سے ہم بہت سے اچھے کاموں کی طرف کا رجوع کرتے ہیں. دوسروں کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے. ہم اس مہینے میں زکوٰۃ دیتے ہیں, صدقہ کرتے ہیں اور دوسرے ضرورت مندوں کا خیال کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بہت سی اخلاقی برائیوں کو چھوڑتے ہیں, جھوٹ کو, غیبت کو, چغلی کو. تو اس طرح سے ہمارا ذہن اور دل جو ہے وہ پاک صاف ہوتا ہے اور ہمیں جسمانی اور روحانی فائدے حاصل ہوتے ہیں اور بہت سی برائیاں ہم سے چھوٹ جاتی ہیں. یہ دونوں ارکان جو ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے اسلام کی عمارت کو مضبوط کرنے کے لیے, دین اسلام کو مضبوط کرنے کے لیے بھی, اور مسلمانوں کے لیے کہ وہ اپنے اندر ان تمام عبادات کو کر کے اپنے اندر کی برائیوں کو ختم کرے اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرتے. آج کے لیے یہ 2 ہم ٹاپک ہمارے لیے کافی ہیں. میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ریمیننگ جو پارٹ ہے وہ نیکسٹ لیسن میں کرواؤں گی. ایک کوشچن آپ کو کروا دیتی ہوں ہوم ورک کے لیے. کوشچن نمبر 1 ہے اسلام کے 5 بنیادی ارکان کون کون سے ہیں؟ یہ ہم پریویس لیسن میں بھی پڑھ چکے ہیں, آج بھی میں نے آپ کو ریپیٹ کروایا تھا. بہت سمپل سا آنسر ہے, آپ ان کے صرف اپنے نیمز لکھنے ہیں. تو آپ بالکل وہی اسٹیٹمنٹ جو سٹارٹنگ میں فرسٹ پیراگراف میں تھی وہاں سے لے کر لکھیں گے. اسلام کے 5 ارکان درج ذیل ہیں, آپ یہ اسٹیٹمنٹ لکھیں گے سٹارٹنگ میں, اور اس کے بعد آپ نے نمبرنگ میں صرف ان کے نیمز لکھنے ہیں. نمبر 1 کلمہ طیبہ, نمبر 2 نماز, نمبر 3 روزہ, نمبر 4 زکوٰۃ اور نمبر 5 حج. 5 ارکان ہیں اور 5 کے صرف آپ نے نام لکھنے ہیں, ڈیٹیل نہیں لکھنی, ٹھیک ہے؟ تو ایک چھوٹا سا آنسر ہے آپ کو ہوم ورک میں دے رہی ہوں. اسلام کے 5 ارکان درج ذیل ہیں اور نمبرنگ میں آپ نے 1 2 3 4 5 کلمہ طیبہ, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, اس طریقے سے ترتیب سے سیکوینس میں لکھنا ہے, ٹھیک ہے؟ بس یہ ایک ہی آپ کا کوشچن ہے ہوم ورک کے لیے. ریمیننگ پارٹ انشاءاللہ اگلے لیسن میں کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.